السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل ہم نے تعلق پڑھے تھے کہ تین تعلق تھے، تین طرح کے تعلق تھے جن کی بنیاد پر کوئی کسی کا وارث بنے گا، جن کی بنیاد پر کوئی کسی کا وارث بنے گا۔ جو آپ زوم پہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں، ان کے نام خود بخود ہمیں شو ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف یوٹیوب پہ جو لائیو کلاس لیتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا وہاں پہ نام لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بجائے اس کے کہ اپنا نام لکھنے کی طرف متوجہ ہوں، آپ سبق کی طرف متوجہ ہوں۔ اب ہے شروط الارث۔ شروط الارث، وراثت کی شرائط کہ وراثت کب ہوگی۔ اچھا، آپ میں سے کون ہاتھ کھڑا کرے گا؟ ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے، شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط، ہاتھ کھڑا کیجئے جی۔ کو ایڈمن آپ مائک کھول لیں اپنا جی۔ جی مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ نماز کی فرضیت کب ہوگی؟ کسی پر نماز کی فرضیت کب ہوگی؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ صبا آپ اپنا مائک کھولیں، صبا رسول۔ جی، عاقل اور بالغ پر ہوگی۔ اچھا، عاقل پر ہوگی، یعنی نماز کی فرضیت کے لیے اگر ہم عمر کی بات کریں تو عاقل پر نماز فرض ہوتی ہے۔ یا شرعی احکامات کی اگر فرضیت کی بات کی جائے تو شرعی احکامات کس پر فرض ہوتے ہیں؟ عاقل اور بالغ پر۔ بالغ کی بات کریں نا، جو معروف ہے۔ عاقل تو عموماً سبھی پھر ہوتے ہیں نا، یہ تو بہت ریئر سا کیس ہوتا ہے کہ کوئی عاقل نہ ہو۔ اچھا، بالغ، گویا کہ بلوغت جو ہے یہ احکام شرعیہ کے نفاذ کے لیے بلوغت شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر بلوغت نہ ہو، یعنی شرط نہ ہو، اگر شرط نہ ہو تو کیا احکام شرعیہ کا نفاذ ہوگا؟ جی نہیں۔ یعنی اگر بندہ بالغ نہیں ہے تو اچھا، روزے کی فرضیت کو مشروط کیا گیا کس کے ساتھ؟ بلوغت کے ساتھ۔ جی، اور باقی لوگ بھی ہاتھ کھڑا رکھا کریں بھئی، کسی اور کو بھی ساتھ میں بلوا سکتا ہوں۔ بلوغت کو مشروط کیا گیا کس کے ساتھ؟ روزے کی فرضیت کو مشروط کیا گیا کس کے ساتھ؟ بلوغت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا فاطمہ، آپ بولیں، فاطمہ ندیم، آپ اپنا مائک کھولیں۔ جی سر، بلوغت کے ساتھ اسے مشروط کیا گیا ہے کیونکہ جو شخص عاقل اور بالغ ہی نہیں ہے جو پتا چلا ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتی ہے مشروط۔ ایک کیا ہوتی ہے؟ شرط، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ مشروط۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، دو چیزیں ہیں، شرط اور مشروط، ٹھیک ہے؟ اور اگر شرط نہ ہو تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بلوغت نہ ہو، بلوغت شرط تھی نا، اگر بلوغت نہیں ہے تو روزے کی فرضیت جو ہے
فرضیت روزہ یہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہ نقطہ سب کو سمجھ آ گیا؟ لکھ کے بتائیں مجھے. شاباش شاباش. یعنی یہ اصول ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا علمی گہرائی میں لے کے جاؤں تو میں آپ کو وہ اصول لکھوا دیتا ہوں. اصول یہ ہے اذا، وائٹ بورڈ پہ میں چلیں آپ کو اصول لکھوا دیتا ہوں. اگر آپ اس قاعدے کو یاد رکھ لیں تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. اصول یہ ہے کہ اذا فات الشرط، اذا فات الشرط فات المشروط. اذا فات الشرط فات المشروط. اگر شرط ختم ہو جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جیسے بلوغت نہ ہو تو روزے کی فرضیت ختم ہو جائے گی. بلوغت نہ ہو تو نماز کی فرضیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب یہ جو ہم دیکھیں مشروط کیا گیا کس کو؟ وراثت کو. اور شرائط کیا ہے وہ آگے بتائی جا رہی ہیں. اگر کوئی بھی شرط نہ پائی جائے تو یہ جو مشروط ہے، اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا. کلیئر جی؟ اور بھئی کل کو آپ اگر کسی کو سمجھانے لگے نا تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے سمجھایا کریں. جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یوں سمجھ کے پڑھیں کہ یہ کورس کرنے کے بعد ہم پڑھانے کے قابل ہو جائیں. کم از کم 5-6 مہینے کا علم وراثت کا کورس کرنے کے بعد وہ مہینے والا کورس تو کروانے کے قابل ہو جائیں نا. کل میں اپنی میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو انہیں میں نے کہا کہ آپ پڑھائیں، اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھائیں. تو میں سنتا ہوں، میں سن رہا ہوں، آپ پڑھائیں. تو انہوں نے پڑھایا لیکن مجھے جو توقع تھی نا اس توقع پہ پورے نہیں اترے. تو گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بھی نوٹ کیا کریں کہ استاد نے اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کیسے مثالیں دی. پھر اپنے ذہن کو کھولا کریں، اس سے ملتی جلتی اور مثالیں ایڈ کیا کریں. Is that clear? اب یہ جو بات میں نے سمجھائی ہے، اب دیکھیں اس بات کا تعلق بھی میں جوڑتا ہوں. وراثت پانے کی 3 شرطیں ہیں. وراثت پانے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. پہلی، مورث کی موت کا حقیقی طور پر واقع ہونا یا حکمی طور پر. مورث کی موت کا، یہ وہی کل والی بات آ جائے گی. مورث کی موت کا حقیقی طور پر واقع ہونا یا حکمی طور پر. اگر مورث کی موت شرط ہے نا، اگر مورث کی موت نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر وراثت بھی نہیں ہے. تو بات سمجھے؟ یہ جو میں نے اتنا زور اس پہ دیا کیوں دیا؟ اگر مورث کی موت نہیں تو وراثت بھی نہیں. وراثت کے اصول بھی پھر لاگو ہوں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں مورث کی موت کا حقیقی طور پر واقع ہونا یا حکمی طور پر. اس کا کیا مطلب؟ موت حقیقی یا حکمی؟ ہاں جی، آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ حقیقی موت تو ہو گئی کہ بندہ آپ کے سامنے فوت ہوا ہے، کوئی بندہ آپ کے سامنے فوت ہوا ہے، یہ تو ہو گئی حقیقی موت. حکمی موت کا کیا مطلب ہے؟ جی سلمان احسان آپ بتائیں. سلمہ احسان.
جی قاری صاحب، ایک تو یہ کہ حقیقی موت تو ہو گئی کہ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو دفن کر دیتے ہیں، لیکن جو حکمی موت ہوتی ہے اس میں کوئی بندہ گم ہو جائے، پھر وہ کئی سالوں تک نہ ملے اور قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ ہاں اس کی موت جو ہے وہ وہی حکم دے دے کہ اس کی موت ہوگی. دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ کوئی لمبا چوڑا عرصہ ہو. عصر حاضر کی کوئی مثال، اگر کوئی بندہ مجھے عصر حاضر کی کوئی قریبی مثال دینا تو وہ یقیناً انعام کا مستحق ہوگا. کون ہے کوئی مجھے عصر حاضر کی مثال دے اس کے اوپر؟ کون دے گا؟ شاہدہ آپ دیں گی؟ ہاں جی فاطمہ آپ دیں گی؟ فاطمہ ندیم. جی سر، عصر حاضر میں یہ جو ابھی لاسٹ ڈیز میں شہزادہ ایک داؤد اور ان کے بیٹے شاباش، میں بھی یہی مثال آپ جو ہے وہ لینا چاہ رہا تھا. اور پھر کچھ ڈیز بعد ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا اس بنا پر. ان کی باڈیز نہیں ملی، ان کی باڈیز ہے نہیں ملی. اور یہ عموماً ہمارے یہاں نا گم شدہ کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے کہ گم شدہ کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی 5-7 سال تک وہ گم ہو، 5-7 سال تک وہ گم رہے ہیں. کوئی نہیں، یہ اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اب ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ 2 دن کے بعد انہوں نے ان کی موت ڈکلیئر کر دی کہ اب ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کی میتیں نہیں دیکھی کسی نے، لیکن یہ کیا ہے؟ حکمی موت ہے. اب جب ان کی موت ڈکلیئر ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اب وارث بنیں گے کہ نہیں؟ سارے بنیں گے. اب سارے وارث بنیں گے، سارے وارث بنیں گے. ٹھیک ہے جی. تو مورث کی موت کا حقیقی طور پر واقع ہونا یا حکمی طور پر؟ حقیقی موت تو ظاہر ہے کہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے میت کو دفناتے ہیں، اور حکمی موت قاضی کے موت کا حکم صادر کرنے سے ہوتی ہے. تو قاضی کا مطلب بھی ضروری نہیں کہ کوئی بڑا جج، کوئی بھی مطلب، ٹھیک ہے. قاضی کا مطلب صاحب فیصلہ، قاضی کا مطلب صاحب فیصلہ. جیسے اب یہ جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے اس میں اب کسی جج نے تو نہیں نا یہ فیصلہ دینا. یہ فیصلہ اب کنہوں نے سنانا تھا؟ وہ جو شپ تھی، ان کے جو اونرز تھے یا جو بھی اس کمپنی کے مالک تھے، انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ زندہ نہیں بچے. ٹھیک ہے. تو صاحب امر جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. یہ بات کلیئر ہوگی سب کی؟ پہلی شرط مورث کی موت کا حقیقی طور پر واقع ہونا یا حکمی طور پر. حقیقی موت تو ظاہر ہے کہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے میت کو دفناتے ہیں، اور حکمی موت قاضی کے حکم کہ قاضی کے موت کا حکم صادر کرنے سے ہوتی ہے. اس کی مثال مفقود شخص ہے، یعنی گمشدہ شخص ہے، گمشدہ شخص ہے. اچھا جی چلیں جی آگے جی. اس کی موت کا فیصلہ تو پھر اس شخص کو مردہ تصور کیا جائے گا، اس کی جائیداد کو وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. تو پہلی شرط کیا ہے جی؟ مورث کا حقیقی یا حکمی موت، مورث کی حقیقی یا حکمی موت. دوسری شرط کیا ہے؟ وارث کی زندگی کا ثبوت، وارث کی زندگی کا ثبوت کہ مورث کی موت کے وقت وہ زندہ تھا، چاہے چند منٹ کے لیے ہی زندہ رہا. یہ زندگی حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر ہو، یہ زندگی حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر ہو. یہ آپ الگ سے لکھ لیں، الگ سے یہ لکھیں، یعنی پوری لائن کی بجائے پہلی شرط لکھیں مورث کی موت کا حقیقی یا حکمی ثابت ہونا. مورث کی موت کا حقیقی یا حکمی
साबित होना। और दूसरी शर्त लिखें, वारिस की जिंदगी का हकीकी या हुक्मी सबूत, वारिस की जिंदगी का हकीकी या हुक्मी सबूत। वारिस की जिंदगी का हकीकी सबूत मतलब वो बंदा मरा है तो वारिस जिंदा सलामत मौजूद है सबके सामने। अच्छा, उसकी जिंदगी का हुक्मी सबूत, उसकी जिंदगी का हुक्मी सबूत, इसका क्या मतलब है? जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो मसलन जैद फोत हो गया, जैद जो है ये क्या हो गया, फोत हो गया। तो अब जैद की जो बीवी है मिसाल के तौर पर आयशा, अब आयशा जो है ये उम्मीद से है, हामिला है। तो अब गोया के जैद की औलाद, जैद की औलाद जिंदा है। और कैसे जिंदा है? हुक्मी जिंदा है। अब अगर ये बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद चाहे 10 मिनट बाद भी फोत हो जाए तो ये वारिस बनेगा, ये वारिस बनेगा। हाँ, अगर पैदा ही फोत हो, यानी पैदा ही ना हो, तो फिर ये वारिस नहीं बनेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी शर्त क्या है? वारिस बनने के लिए उस सबब की पहचान जरूरी है जिसकी बिना पर वो वारिस बन रहा है, यानी नसब, निकाह वाला। वो जो ताल्लुक कल कहा था ना कि उनके दरमियान ताल्लुक सबब, या तो वो नसब का ताल्लुक हो दोनों के दरमियान, या निकाह का ताल्लुक हो दोनों के दरमियान, या क्या हो, वला का ताल्लुक हो। अब वला तो वैसे ही खत्म हो गई, अब दो ही रह गए हैं, नसब और निकाह, नसब और निकाह। तो ये कितनी शराइत हो गई? 3। कितनी शराइत हो गई? लिखें लिखें लिखें, हरी आप लिखें, कितनी शराइत हो गई? 3 शराइत हो गई। और समझ भी सबको आ गई माशाल्लाह जी, तीनों की तीनों शराइत सबको समझ भी आ गई। ठीक है जी। वला कल तो बताया था, आप कल के सबक में नहीं थे। वला होता है कि मालिक, आका जो है, आका और उसके गुलाम का ताल्लुक। आपने कल वाला लेक्चर नहीं सुना? कल वाला लेक्चर सुनिएगा, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि किसी भी लेक्चर से मिस ना हो, इल्ला कि कोई मजबूरी वाला मामला हो, अदरवाइज लेक्चर से गैर हाजिर ना हो। अच्छा जी, इसके बाद है मवाने। इसके बाद है मवाने। मवाने क्या होते हैं? मवाने, माने, हाँ जी, हाथ खड़ा करें, शाबाश। जरा पहले माने को समझ लें कि माने क्या होता है, माने क्या होता है। भाई बाकी लोग भी हाथ किया करो, खड़े किया करो, सिर्फ 2-4 लोगों की जिम्मेदारी तो नहीं है। अच्छा, माने क्या होता है? अच्छा, माने के लिए जो है वो अतीका हमायूं, आप खोलें अपना माइक, अतीका हमायूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माने जी सर। का लफ्जी माना तो रुकावट हो गया, ठीक हो गया। तो जी बताएं, आप बताएं क्या होता है माने। अच्छा, माने का मतलब माने का माना समझाने के लिए पहले तो मैं बता दूं, मैंने सुनना नहीं था बल्कि मैंने आपसे पूछना था। अच्छा, जी अगर जवाल का वक़्त हो, जी जवाल का वक़्त हो तो क्या नमाज पढ़ेंगे? नहीं, नहीं, यानी जवाल जो है ये माने है किससे? नमाज पढ़ने में। नमाज पढ़ने से।
अच्छा, अगर ईद का दिन हो, जी ईद हो तो रोजा रखेंगे? नहीं, ईद वाले दिन रोजा हो सकता है? नहीं हो सकता, अय्याम तशरीक में रोजा हो सकता है? नहीं अय्याम हो सकता, तशरीक 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा, इन जी दिनों में रोजा नहीं हो हो सकता सकता। नहीं, हाँ क्योंकि जी, अब ईद माने है। ईद क्या है? माने है। ईद माने हैं रोजा रखने में। अच्छा, अब इसकी तारीफ आप अगर अपने मैसेज में देखें तो उसकी तारीफ लिखी है जी, एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने क्या तारीफ लिखी है कि, दोबारा लिखिएगा जी, आदमुश्शैई बिवजूदी ही, बिवजूदिही, के चीज का वजूद ही ना होना, जी माने के वजूद से, यानी अगर माने पाया जा रहा है तो वो चीज नहीं पाई जाएगी। हाँ अगर जी, माने पाया जा रहा, जैसे नमाज पढ़नी है लेकिन माने आ गया जवाल का वक़्त, तो अब वो नमाज नहीं हो सकती। रोजा जी रखना है लेकिन माने आ गया ईद का वक़्त, क्योंकि ईद वाले दिन नमाज होती नहीं, तो ये होता है माने, ये होता है माने। शायद कि आप में से पहले भी किसी ने ये बातें, ये लफ्ज, ये इस्तिलाहात सुनी हो या नहीं है, मुझे जरा बताएं किस किस के लिए नहीं है। ये शर्त मैंने बताया, शर्त, शर्त की तारीफ आपको बताई। अच्छा, मेरे ख्याल में मैंने आपको शर्त की तारीफ को नहीं लिखवाई अरबी में, ये मैंने रमजान में तो लिखवाई थी। तो हाँ जी, मैं दावर बताएं शर्त की क्या तारीफ लिखवाई थी मैंने रमजान में? जी, वजूद शई बिवजूदी ही, क्या लिखवाई थी? लिखें, वजूद शई बिवजूदी ही। अच्छा, ये देखें ना आप, मैसेज में देखें, वजूद शईइन बिवजूदी ही व आदमु शईइन बि आदमी। मैं ये वैसे आसानी से मैं उर्दू में आसान तारीफ लिख देता हूँ, लेकिन चूंकि हम लोग यानी एक इल्मी कोर्स कर रहे हैं, कल को आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो ये तारीफात आपको जुबानी आनी चाहिए, ठीक है? वजूद शईन, मैं दोबारा लिख देता हूँ, वजूद शईन बि वजूदी, चीज का पाया जाना उसके वजूद के साथ, यानी अगर शर्त है तो चीज पाए। ये किसकी तारीफ है? शर्त की। वजूद शईन बे वजूद ही, उसके वजूद के साथ चीज वजूद हो, यानी वो शर्त पाई जा रही है तो वो चीज है। जैसे मुवर्रिस मर गया है, जो कि शर्त थी, ये मौजूद है तो अब विरासत है। वह आदमु शईन, वह आदमु शईन बि आदमी ही, और इसके ना होने की वजह से चीज ना हो, इसके ना होने की वजह से चीज ना हो। ये आप अपने लास्ट वाले कमेंट में भी देख सकते हैं, उम्मे दावर ने जो है वो तारीफ जो है वो लिख कर भेज दी है। अच्छा जी, बाकी भी कई लोगों को आनी चाहिए। रमजान में बाकी लोगों ने भी दौरा कईयों ने किया था, अतीका ने भी किया था, और कितने लोग हैं, और भी काफी सारे लोग थे। अच्छा जी, तो ये तारीफ हो गई जी क्लियर। अब माने भी क्लियर हो गया कि माने क्या है। अब हम माने पढ़ते हैं कि माने, कलेमाए मवाने, माने की जमा है। ये ऐसा वसफ है कि अगर किसी शख्स में पाया जाए तो वो विरासत से मारूम हो जाएगा, खा इसमें वारिस बनने के असबाब मौजूद भी हों।
یعنی بے شک اس کا میت سے تعلق ہو، ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، ساری شرائط پائے جانے کے باوجود بھی اگر مانے آ جائے تو وہ وارث نہیں بنے گا۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ القتل۔ القتل نہ لکھیں، یہ ذرا ناقص ہے، لکھیں قتل المورث، لکھیں قتل المورث، قتل المورث یعنی مورث کو قتل کر دے، جس کا اس نے وارث بننا ہے اسے قتل کر دے۔ القتل کی بجائے قتل المورث لکھیں۔ اختلاف اگر میں آپ میں سے کسی سے پڑھاؤں نا تو عین ممکن ہے وہ پڑھ دیں اختلاف الدین، یہ ہے اختلاف الدین، دین کا اختلاف، دین کا اختلاف۔ اور تیسری چیز ہے الرقہ، غلامی، الرقہ غلامی۔ کیا مطلب جی؟ ایک ایک کو پڑھتے ہیں جی۔ قتل، قتل کیا ہے کہ اس میں سب کو کہا کہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مورث کو عمدن قتل کر دے تو وہ اپنے مقتول کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی وارث جو ہے وہ اپنے مورث کو قتل کر دے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی نے جائیداد کے لیے بھائی کو قتل کر دیا تو اب یہ اس کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔ اچھا، اگر ایک بندہ ویسے قاتل ہو، ایک بندہ ویسے قاتل ہو، مثال کے طور پر زید ہے، زید قاتل ہے کس کا؟ اپنے دوست کا، تو کیا یہ وارث بنے گا؟ اپنے والد کا وارث بنے گا یہ؟ اگر زید قاتل ہو اپنے دوست کا تو یہ اپنے والد کا وارث بنے گا؟ اگر زید کا والد جو ہے وہ فوت ہو جائے، بھائی بنے گا، یہ اپنے والد کا وارث بنے گا، کیونکہ اس نے والد کو تو نہیں نا قتل کیا، اسی لیے میں نے صحیح کروایا تھا کہ قتل المورث، سمجھ آئی؟ قتل المورث کہ اگر وہ اپنے مورث کو قتل کر دے، جس کا اس نے وارث بننا ہے اس کو قتل کر دے۔ اگر ویسے وہ قاتل ہے تو کسی کا اور کا قتل کیا ہوا ہے تو پھر وہ وارث بنے گا۔ اگر یہ یہاں پہ بھی دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنے مورث کو عمدن کا معنی جان بوجھ کر قتل کر دے تو وہ اپنے مقتول کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث ہے وان عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس للقاتل من المیراث شیء، لیس للقاتل من المیراث شیء، لیسا نہیں ہے، للقاتل قاتل کے لیے، من المیراث میراث سے، شیء کچھ بھی۔ اور دوسری حدیث ہے وان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال، عمر بن شعیب وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا لا یرث القاتل شیئا، لا یرث القاتل شیئا، لا یرث نہیں وارث بنے گا، القاتل قاتل، شیئا کسی بھی چیز کا، قاتل کسی بھی چیز کا وارث نہیں بنے گا۔ کلیئر جی؟ اچھا، درمیان میں جو باتیں غیر ضروری آتی ہیں نا، یا فی الحال وہ بحث کو ڈسٹرب کرتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا میں فی الحال اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری شرط اختلاف الدین، دیکھیں مورث یا وارث دونوں میں سے کوئی بھی اگر غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ وارث نہیں بنیں گے۔ اس سے مراد کفر اور اسلام ہے، یعنی مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال دوں، مثال کے طور پر زید کا بیٹا ہے خالد، زید کا بیٹا ہے خالد،
اب زید کیا ہے؟ زید ہے عیسائی، اور خالد بھی کیا ہے؟ خالد بھی کیا ہے بولے؟ عیسائی، لیکن خالد بعد میں کیا بن گیا؟ مسلمان۔ اب زید مر گیا، زید فوت ہو گیا، تو زید جو اگر کوئی فوت ہو جائے نا اس کے ساتھ لکھتے ہیں میم۔ میم کا مطلب متوفا، میم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متوفا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کہیں اہل علم کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے میم فلاں، تو میم کا مطلب ہوتا ہے متوفا، یعنی یہ فلاں سن میں فوت ہوا، تو زید فوت ہو گیا۔ اب خالد جو ہے یہ زید کا وارث نہیں بنے گا، یعنی خالد زید کی جائیداد میں سے کوئی بھی حصہ نہیں لے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر زید عیسائی ہے تو خالد اگر فوت ہو جائے، اگر بالفرض خالد فوت ہو جائے تو خالد، زید تو خالد کا باپ، خالد کا باپ ہے نا زید، تو زید کو خالد کی جائیداد میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ عیسائی ہے۔ کلیئر جی؟ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ جیسے وان اسامہ بن زید قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم، لا یرث المسلم الکافرہ، لا یرث المسلم الکافرہ ولا الکافر المسلم، یہ لا یرث المسلم الکافرہ، نہیں وارث بنے گا مسلمان کافر کا، یہ زبر زیر ٹھیک کر لیں، ولل کافر المسلم، اور نہ ہی کافر جو ہے وہ وارث بنے گا مسلمان کا۔ متفقن علیہ حدیث ہے، کرسچن اہل کتاب میں شامل تو ہیں لیکن ہیں تو عیسائی نا، غیر مسلم نا۔ اچھا جی، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، کس کس کو پتا ہے متفقن علیہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے؟ ہاں عظما آپ بتائیں کس کو کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث؟ جی سر، ایسی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو، دونوں شیخین نے اس کو روایت کیا ہو، اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ نکاح آپ بتائیں۔ جی سر، یہی ہے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہو۔ جن جن کا یہی جواب ہے وہ ہاتھ نیچے کر لیں، جن کا جواب کو تھوڑا مختلف ہو وہ ہاتھ کھڑا رکھیں۔ جن لوگوں کا یہی جواب ہے وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں۔ جی ام داور۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر وہ حدیث جو مسلم میں بھی ہو اور بخاری میں بھی ہو اور دونوں کا لکھاری ایک ہی ہو، یعنی کہ اس حدیث کو بھی اسی نے روایت کیا ہو اور بخاری میں بھی اسی نے روایت کیا ہو، اسے متفق بخاری علیہ دونوں کا کہتے ہیں۔ ایک ہو؟ جی سر۔ اچھا نہیں جی، نہیں ایسے نہیں ہے۔ ہاں جی عتیقہ مائیوں آپ بتائیں۔ السلام علیکم سر، دونوں کا راوی بھی ایک ہو؟ نہیں جی، جو روایت بخاری مسلم میں ہو اور دونوں کا راوی بھی ایک ہو۔ ام داور آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی
آپ کا غالباً کوئی مائک شائک نہیں کام کر رہا، پہلے بھی آپ کی آواز نہیں آئی اور ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی جی جویریہ تبسم آپ بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی یہ متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جسے یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور دونوں میں راوی بھی ایک ہی شخص ہو. مثلا اگر ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بخاری میں روایت کیا ہے تو مسلم صحیح مسلم میں بھی جو ہے ابو ہریرہ داور سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ بھی بولیں. روایت ہو اور ساری امت کا جی جی اس میں سامان ہو. جی آپ کی مجھے بات سمجھ آ گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی وہ حدیث جسے بخاری مسلم نے روایت کیا اور بخاری مسلم دونوں کا راوی بھی ایک ہی. یہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں ایسے نہیں. آپ اب کون کون اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ یہی تعریف ہے؟ آپ کے پاس جویریہ کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ کدھر سے تعریف سنی ہے؟ سر آپ نے پہلے بتائی تھی ایک دفعہ. چلیں جی یہی تعریف ہے. میں ذرا چیک کر رہا تھا کہ پاؤں پیڑے ہیں یا پھسل جاتے ہیں. یہ رمضان میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متفق علیہ روایت وہ ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہو، لیکن اگلی بات بھول جاتے ہیں. متفق علیہ روایت وہ ہوتی ہے جو بخاری مسلم میں تو ہو لیکن بخاری کا راوی اور مسلم کا راوی ایک ہو. اگر مثال کے طور پر بالکل بے ہی نہیں ایک ہی حدیث ہے لیکن بخاری میں راوی ابو ہریرہ ہے اور مسلم میں راوی جو ہے وہ ابن عباس ہے، ایک مثال ہے، حدیث بالکل ایک جیسی ہے لیکن علمی پوائنٹ سے اس کو متفق علیہ نہیں کہا جاتا. تو یہی تعریف ہے. شاید آپ لوگوں نے صحیح بتائی تھی لیکن میں ذرا چیک کر رہا تھا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا. اب آپ لوگ تو میرے سامنے نہیں ہیں، اگر سامنے ہوتے تو آپ کو اور زیادہ مزہ آنا تھا پڑھنے کا، کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اسٹوڈنٹ کو چیک بھی کرتے ہیں کہ اس کو اپنے علم پہ یقین کتنا ہے. اپنے علم پہ یقین کتنا ہے. علم پہ یقین بھی ہونا چاہیے. علم پہ یقین بھی ہونا چاہیے. اچھا جی آج کا سبق ہم یہی مکمل کرتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے احادیث کم از کم یاد کر کے آئیں. دیکھیں جی روزانہ اتنا زیادہ سبق نہیں ہوتا، یہ کورس ہے اور آپ کو اس کے بنیادی دلائل تو کم از کم یاد ہونا. احادیث یاد کر کے آئیں. کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ لے کہ وہ یہ مسئلہ بتائیں اور آپ کو اس کی دلیل ہی نہ یاد ہو، ٹھیک ہے، تو دلائل یاد کر لیں. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. سبق کے متعلق کوئی سوال ہے